آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کر رہے ہیں، ٹیڑھی پسلی بائی پسلی سے اما حوا دنیا میں آ گئی، نقاب کر رکھا، سر پہ چادر اوڑھ رکھی ہے، یوں کر کے کھڑی ہے۔ حضرت آدم قریب ہوئے، یہ ہے کون؟ ہے میری جیسی۔ قریب ہو کے ہاتھ لگانے لگے، اما حوا نے ہاتھ پیچھے کر لیا، دائیں طرف آ کے چہرہ دیکھنے لگے، اما حوا نے اپنا چہرہ دکھا لیا۔ آواز آئی پروردگار عالم کی طرف سے، اے آدم جب تک حق مہر ادا نہ ہو ہاتھ لگانے کی اجازت کوئی نہیں، چہرہ دیکھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ الہ العالمین حق مہر کیا ہوگا؟ فرمایا درم و دینار ہوں گے، سکے سونا چاندی ہوگا۔ الہ العالمین میرے پاس تو ان میں سے کچھ کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کا نام سکھلا دیا، فرمایا آمینہ کے لال پر، مکے کے درِ یتیم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا تیرا کام ہے، حق مہر تیرا ادا ہو جائے گا۔ اور یہ درود شریف جو میں نے شروع میں پڑھوایا، اللہ غنی، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی کل میری بچی فوت ہو گئی، اللہ والے بڑی یاد آ رہی ہے، جدائی کا میرے عزیزوں بڑا غم ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تمہیں کیا بتاؤں جدائی کیا ہوا کرتی ہے۔ جب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، ہاں جب حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم جب نکاح کے اندر آ گئی، اللہ اکبر، نصیبوں والی مائی جس کی تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی، عظمتوں والی مائی، جب نکاح کا پیغام آ گیا، اللہ کے پیغمبر فرما رہے اے میری بیٹی تیرا نکاح عرش عظیم سے اللہ نے عثمان کے ساتھ کر دیا۔ پھر فرمایا بیٹی میں تجھے درم و دینار کا کوئی جہیز نہ دے سکا، لکڑی لوہے کا کوئی جہیز نہ دے سکا، لیکن تیرے ابے نے تیرے لیے ایسا دولہا پسند کیا، اللہ اکبر، جملہ دوں گا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا تیرے ابے نے ایسا جملہ پسند کیا، ایسا ہیرا پسند کیا، ایسا لڑکا پسند کیا، ایسا دولہا پسند کیا جس کی شکل حضرت ابراہیم سے ملتی ہے اور سیرت تیرے ابا محمد رسول اللہ سے ملتی ہے۔ عثمان اسخانوں والا تیرے لیے پسند کیا، اللہ اکبر۔ جدائیاں عجیب ہوتی ہیں۔ جب اس بیٹی کا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، عجیب معاملہ ہوا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی کو جب غسل دے لو تو بتا دینا، ابا محمد مصطفیٰ کفن کا انتظام کرے گا۔ یہی معاملہ جناب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جب جدائی کا غم دے کے دنیا سے چلی گئی، رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹی زینب کو غسل دینے والی ہو، میری بیٹی زینب کو غسل تم دے دو، کفن دفن کا انتظام میں خود کر دوں گا۔ جب غسل دے دیا گیا، آواز آئی کالی کملی والے کپڑا چادر لے کے آؤ، بیٹی کو کفن دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے بغل سے ایک چادر نکال کے دے دی، اور لٹھے کا کفن پہننے والوں، رحمت والے نبی کی صاحبزادی کا کفن دیکھو، اللہ کے نبی نے جب چادر اندر کر دی، امہات المومنین نے، ازواج مطہرات نے، مدینے والی عورتوں نے، اللہ اکبر، حضرت اسماء لیلا نے جب وہ چادر کھول کے دیکھی، پیمن لگے وہ سیدھا چادر ہے۔ رحمت والے نبی بیٹی کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں اے میری بیٹی پرانی چادر کا کفن تو لے لے، قیامت کے دن ابا محمد ریشمی جوڑوں کا انتظام کروا دے گا۔ قبرستان جب بیٹی کا جنازہ چلا گیا، آپ نے حضرت ابو طلحہ کو بلایا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ نے ابو الفضل کو بلایا، آ جاؤ میرے رشتہ داروں میری بیٹی کو قبر میں اتارو۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا گیا۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام کہہ رہے تھے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اماں کی اپنی بیٹی کی قبر پہ مٹی ڈال دی، جب دفنا دیا گیا، اللہ اکبر، ایک کونے میں کھڑے ہو کے اتنا روئے کہ آنسو داڑھی مبارک سے نکل کر نیچے زمین پہ گر رہے تھے، اور بار بار بیٹی کی قبر کو دیکھ کے ارشاد فرما رہے تھے بیٹی ایسا غم دے کے گئی، جدائی ایسا غم دے کے گئی، ایسی جدائی کا داغ دے کے گئی، برداشت کرنا میں محمد سے مشکل ہو رہا ہے۔
ادھر حضرت ابراہیم بیٹے کا انتقال ہو گیا، ماریا قبطیہ کے گھر تشریف لائے، پتہ لگا بیٹا بیمار ہے، دنیا سے جا رہا ہے، آخری انتظام ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد سے تشریف لائے، آؤ میں تمہیں جدائی کا غم بتلاؤں کہ جدائی کیسے ہوا کرتی ہے۔ جانے والا تو چلا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے آنکھوں میں آنسو دے کے چلا جاتا ہے، نواسوں کی آنکھوں میں آنسو، بیٹے کی آنکھوں میں آنسو، بیوی کی آنکھوں میں آنسو، بچیوں کی آنکھوں میں آنسو، محلے دار رشتہ داروں کی آنکھوں میں آنسو دے کے چلا جاتا ہے۔ رحمت والے نبی کو پتہ لگا میرا بیٹا بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی اس تیزی سے تشریف لائے، بار بار نبوت والی چادر کندھے سے گر رہی تھی اور بار بار اٹھا کے رکھ رہے تھے، گھر تشریف لائے، حضرت ابراہیم کا ہاتھ پکڑ لیا، ابراہیم بھی ابا کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی، رحمت والے نبی نے ہاتھ چھوڑا، دیوار کے سہارے جا کے بیٹھ گئے، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، فرما رہے بیٹے تیری جدائی کا صدمہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اما عائشہ قریب آ گئی، رحمت والے نبی کا گھٹنا پکڑ کے کہنے لگی کملی والے اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دے رکھی ہے، اس دعا پر مستجاب الدعوات بنا رکھا ہے، جو دعا اپنے لیے کرے اللہ قبول فرما لے، آپ آج ہاتھ اٹھا کے دعا کرو اللہ آپ کے بیٹے کو زندہ کر دے۔ رحمت والے نبی نے جلدی جلدی اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، عائشہ اللہ تیرا بھلا کرے، دعا میں بیٹے کے لیے بھی کر سکتا تھا لیکن وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ اما عائشہ عرض کرنے لگی کملی والے وہ دعا آپ کب کرو گے؟ فرمانے لگے اے میری گھر والی قیامت کا دن ہوگا جب میں دیکھوں گا میری امت کا فیصلہ ڈاواں ڈول ہو رہا ہے، میری امت جہنم کی طرف جانے لگی، اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گا اللہ آج میں محمد کی دعا قبول فرما، ہر کلمہ پڑھنے والے امتی کو جنت کے اندر پہنچا دے۔ امتی کو کبھی خیال نہ آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، ادھر حضور کے حاضر ناظر کے عقیدے رکھتا ہے، ادھر حضور کے نور ہونے کے عقیدے رکھتا ہے، شرم نہیں آتی اللہ کی قسم، باپ کے سامنے سگریٹ پیتا شرم آتا ہے اور نبی کے سامنے زنا کرتے شرم نہیں آتی، نبی کے سامنے چوری کرتے شرم نہیں آتی، ادھر کہتا ہے حضور ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی قسم زمین پر اللہ کی نافرمانی تجھے کرتے شرم نہیں آتی، جس کے نام میں اللہ نے اتنا کمال رکھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی اللہ والے کل میری بچی فوت ہو گئی، میرے دل کو تسلی نہیں مل رہی، دعا کر دے، خواب میں بچی آ کے اپنا آپ دکھا دے کس حالت کے اندر ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھا دیے اور فرما دیا یہ وظیفہ پڑھ لے اللہ خواب میں بچی دکھا دے گا۔ اما رات کو پڑھتے پڑھتے سو گئی، دکھیا دکھوں کی ماری، آج میرے عزیزوں کتنی اولاد تڑپ کے آتی ہے، ابا کو سال ہو گیا خواب میں نہیں آیا، اما کو سال ہو گیا خواب میں نہیں آیا، اور کتنے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے اچھا مرا جان چھوٹ گئی، کھانس کھانس کے گھر خراب کر دیا، کھانس کھانس کے میرے بچوں میں بیماری پیدا کر دی۔ یقین جانو دنیا دار العمل ہے، مقافات عمل ہے، آج ماں باپ کے ساتھ جو کرو گے اللہ اولاد سے وہی کام تمہارے لیے کروائے گا۔ جب تک موت نہیں آئے گی اللہ جل شانو، جب تک اولاد سے دھکے نہ دلوا لے اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ ماں باپ کی خدمت کرو اولاد خدمت کرے گی، ماں باپ سے منہ بناؤ گو اللہ کی قسم کل اولاد تمہیں روٹی کا ٹکڑے پر ترسایا کرے گی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دعا بتلا دی، اما نے وظیفہ پڑھ لیا، رات کو اما وظیفہ پڑھ کے سوئی، خواب کے اندر کیا دیکھتی ہے تار کول کا بچی نے لباس پہن رکھا ہے، جہنم کی آگ کی لپیٹوں میں، اما اٹھ کے بیٹھ گئی رونے لگی، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کے کہنے لگی او اللہ والے تجھے کیا بتلاؤ، نہ بتلاتا وظیفہ نہ بچی کو دیتی نہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا۔ اللہ والے نے فرمایا تو نے کیا دیکھا؟ کہنے لگی آپ نے پڑھنے کے لیے بتایا، میرے خواب میں یہ منظر دیکھا۔ حسن بصری کا دل بھی بڑا دکھا، ساری رات بچی کے لیے استغفار کرتے رہے، اگلا دن آیا، صبح ہوئی، دوپہر ہوئی، شام ہو گئی، رات کا وقت آیا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ بستر پہ جا کے سوئے، خواب آیا، کیا دیکھتے ہیں ایک حسین جمیل بچی آئی ہے، چہرہ بڑا پیارا، سبز رنگ کا لباس پہن رکھا ہے، جنت کے محل کے اندر، اللہ اکبر، مسیری پہ گو تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہے۔ حسن بصری کو مخاطب کر کے کہنے لگی مجھے پہچانتے ہو؟
کہنے لگے میں نہیں پہچانتا, میں نے تجھے نہیں دیکھا. کہنے لگی میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کل روتی تیرے پاس آئی تھی. حسن بصری کہنے لگے تیری ماں نے تو تیرا کوئی اور حال بتایا تھا, یہاں تیرا کوئی اور حال نظر آ رہا ہے. رو کے کہنے لگی اے حسن, مسکرا کے کہنے لگی اے حسن بصری, اماں بھی سچی تو بھی سچا, جو ماں نے دیکھا وہ بھی سچ, جو آج آپ دیکھ رہے ہو وہ بھی سچ ہے. حسن بصری میرے کالے کرتوتوں پہ کل رات مجھے عذاب قبر ہو رہا تھا. اللہ اکبر, ماں روتی تیرے پاس آئی, کوئی وسیلہ نظر نہ آیا. کل شام ایک آدمی اپنے کسی کام سے جا رہا تھا, قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزرا, اس نے قبر والوں کو دیکھا, کوئی اس کا رشتہ دار اس قبرستان میں دفن نہیں تھا. اس نے قبر والوں کو دیکھا, پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا, اس نے گزرتے گزرتے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ قبرستان پار کیا تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھا, وہ تو پڑھ کے چلا گیا. اس کے درود کی برکت سے اللہ نے سب کا عذاب قبر معاف فرما دیا. مجھے بتاؤ جو رات کو 100 مرتبہ پڑھ کے سوئے گا اللہ کی قسم کبھی شرمندہ نہیں ہوئے گا. جو رات کو 1000 مرتبہ پڑھ کے سوئے گا کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سویا کرتے تھے. ایک دن 700 مرتبہ پڑھ کے سو گئے. خواب میں رحمت والے نبی کی زیارت ہوئی, آپ نے فرمایا اٹھ کے بیٹھ وضو کر, 300 مرتبہ اور پڑھا, جو 700 مرتبہ کیوں پڑھا, محمد تیرا 1000 مرتبہ پڑھنے کا روزے میں انتظار کر رہا. یہ تمہارے پشاور کا ساتھی کچھ سال پہلے مدینہ شریف کے اندر چلا گیا, جیب کٹ گئی, پیسہ کوئی نہیں, 3 دن ہو گئے فاقے پہ فاقہ آ رہا ہے, پریشان ہو کے بیٹھا ہے. اللہ اکبر, روزانہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری بھرتا ہے, درود پڑھتا ہے, سلام پڑھتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی تیرا مہمان ہوں, کیسی مہمان نوازی ہو رہی ہے, یہاں بھی آ کے غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں تو تیری مہمان نوازی پہ حرف آئے گا, مر جاؤں گا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. اللہ اکبر, عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے ہوٹل میں چلا گیا, بھوکا لیٹ گیا, درود پڑھتے پڑھتے لیٹ گیا. خواب میں رحمت والے نبی کی زیارت ہوئی. اللہ اکبر, آپ نے فرمایا گھبرانا, صبح دیکھ میری مہمان نوازی کیسے ہوتی ہے, مدینے کے بازار میں چلے جانا, فلانے بازار میں فلانا کپڑے کا تاجر بیٹھا ہے, جب وہ دکان کھلے اسے جا کے میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا اللہ کے نبی نے آپ تیرے پاس مجھے بھیجا ہے. روزانہ جو رات کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے, جس کا تجھے پتا مجھے پتا میرے خدا کو پتا تیری بیوی کو پتا کوئی نہیں, جا کے مبارکباد دے دینا, تیرا درود شریف پڑھنا میرے دربار میں قبول ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, مدینے کے بازار میں چلا گیا, اس حاجی نے دیکھا دکان کھلی, عربی دکان پر آیا, دکان کا شٹر کھولا اور آ کے اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ گیا. وہ حاجی اللہ اکبر اس انداز میں چلا گیا جیسے کیسے اس نے باتیں کی, عربی آتی یا نہیں آتی تھی, جیسے بات کر کے اسے سمجھایا. اللہ اکبر, اس 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کے آنکھ میں آنسو آ گئے. دکان کا گلہ کھولا اور کہنے لگا مجھے اتنا بتا دے, میرا نام حضور نے اپنی زبان سے لیا تھا. کہا ہاں تیرا نام لیا تھا. دکان کے گلے میں ہاتھ ڈالا, جو کچھ آیا جھولی میں ڈال دیا. پھر کہنے لگا مجھے ایک مرتبہ اور بتا دے, مجھ نکمے کا نام حضور نے لیا تھا. کہا ہاں میرا نام لیا تھا. پھر مال اٹھایا, پھر گود میں ڈال دیا. 3-4 مرتبہ ایسے کہنے لگا, لینے والا تنگ آ گیا, کہنے لگا تجھے کس طرح بتاؤں تیرا نام لیا تھا. عربی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ناراض نہ ہو, میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہاں میں کا آمنہ کا لال, کہاں میں کا وضحا کے چہرے والا, کہاں میں کا مکے کا ذریتی, ان کی پاک زبان پر مجھ جیسے نکمے کا نام آئے. رب کعبہ کی قسم تو بتاتا جاتا, مال کیا میں تو جان بھی تیرے قدموں پر قربان کر دیتا. اللہ بابو عمل کرو وقت بڑا تھوڑا ہے, عمل کرو وقت بڑا تھوڑا ہے.